بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال کرنا ہے، کون سے ایسے گھر ہیں جن گھروں میں آپ نے رشتہ نہیں کرنا، اور کون سی ایسے گھر ہیں یا کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے رشتہ کرتے وقت نوٹ کرنا ہے۔ یہ پوائنٹس یہ باتیں جس گھر میں ہونی چاہیے وہاں آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے۔ دیکھیں، بیٹیاں بہت نازک ہوتی ہیں، یہ نازک پھول ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان کا غلط جگہ پہ رشتہ کر دیں گے تو یہ مرجھا جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ نے نوٹ کرنا ہے ان پوائنٹس کو جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ رشتہ کرتے وقت کون سے گھروں کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ میں موجود تھے اور ایک مالدار شخص آیا۔ وہ بہت پریشان تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار جو تھے وہ نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس شخص نے حضرت علی سے عرض کی، اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی صرف آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے، کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کیا کہ امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں آپ کے پاس آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس میں میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ وہ خوش رہے۔ ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہم بھی ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اس مالدار شخص کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ کی بیٹی جو ہے وہ اپنے گھر میں ہمیشہ آباد رہے گی اور اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے اور باپ اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے کہ جب بیٹیاں باپ کے گھر سے جوان ہو جاتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی چاردیواری جو ہے وہ چھوٹی لگنے لگتی ہے، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی کوئی گرم ہوا تک بھی چھو نہ سکے۔ اور اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچا مقام والے گھر جو ہیں وہ اس کو خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو تو صرف 3 چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ خوش رہے گی۔ اور مالدار شخص نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ مجھے بتائیں وہ کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں یا کون سے وہ 3 ایسے عمل ہیں جن پر ہم عمل کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے مالدار شخص، یاد کر لینا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ یا اس گھر میں نہ کرنا، اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جس گھر میں اس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو، مرد عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو تو اس دنیا میں وہ بدنام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں کی طرف سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں کی طرف سے پیار ملتا ہے، اور وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ بھائیوں نے بھی بہنوں کو بوجھ قرار دیا ہے، اور ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس لیے ان کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ نہ اس بچی کو دن کو سکون ہوتا ہے، نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے، وہ فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میکا یعنی کہ میرے ماں باپ، بھائی بہن، گھر والے سارے پریشان ہیں۔ وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع کر دیتی ہے اور آخر کار تھک ہار کر وہ یا تو اپنے شوہر کو جو اس کو دھتکار چکا ہوتا ہے اس کو اپنا لیتی ہے، اس کے ظلم ستم اور اس کے طعنوں کو وہ اپنا گہنا بنا لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر وہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اے مالدار شخص، آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی
اس گھر میں نہیں کرنا جہاں فیصلے عورت کرتی ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد کی حکمرانی ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہے اور سنا ہے کہ ایسے گھر بھی ہیں جو عورتوں کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اولیت سمجھتے ہیں، اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوتے، وہ اپنے لیے گناہوں کا گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش اخلاقی، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح سے ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر وہ نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و آرام میں برابر کا شریک سمجھے، وہ اپنی بیوی پر بھی کسی قسم کا ظلم و ستم یا کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں، بیماریوں اور رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو میں اس کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچا کر رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلنے کی، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح سے کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے مالدار شخص، تیسری جگہ جہاں آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا، وہ کنبہ یعنی وہ خاندان جن میں طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہو، وہ گھرانے ہیں جتنے امیر گھرانے یہ ہوتے ہیں، خواہ ان کے پاس ہزاروں اونٹوں کی قطار کیوں نہ لگی ہوئی ہو، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں آپ کبھی بھی نہ کرنا جہاں عورت کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ خود سوچیں، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہیں، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہو گیا سمجھو۔ اس لیے کہ اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں بھی کر دو، کیونکہ یہ سنت کا عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی، آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو بڑا مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ذہن میں سارے فتور جو تھے وہ ختم کر دیے، اور ہمیں بھی انہوں نے سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ فی امان اللہ۔